آج آپ سن رہے ہیں کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ دوسری موت۔ شیواجی پارک بمبئی کی خصوصیتوں میں سے ایک ہے، وہاں کی دیکھنے لائق جگہوں میں سے ہے۔ شروع میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کون سی چیز دیکھنے لائق ہے۔ عمارتیں تو بمبئی میں چاروں طرف ہیں، پھر نفیس فلیٹ، وہ تو مرین ڈرائیو پر جا کر دیکھیے جہاں ایک فلیٹ کے لیے 25,000 کی پگڑی دینی پڑتی ہے۔ ناریل کے درخت، وہ بھی جوہوں پر ہزاروں کی تعداد میں نظر آ جائیں گے۔ شیواجی پارک میں تو ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے ہیں۔ سمندر، بھائی سمندر تو بمبئی کے چاروں طرف ہے، اس میں شیواجی پارک کی کیا خصوصیت ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دراصل بات اتنی جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کے لیے شیواجی پارک میں رہنا ضروری ہے، اور کوئی 2-4 مہینے رہنے سے کام نہیں چلے گا، برسوں تک مستقل طور پر رہنا چاہیے، تب جا کر کہیں سے دیکھنے جاننے لائق خصوصیت کا پتہ چل سکے گا۔ مثال کے طور پر میرے یہاں آ کر بسنے کے 6 مہینوں میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میرے فلیٹ کے بالکل اوپر دوسرے فلیٹ میں شراب کی بھٹی ہے۔ مسٹر رومولو جو اوپر کے فلیٹ میں رہتے تھے، ماہر بٹن ساز تھے اور سندھی کارخانے کی بٹن فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ جب وہ پکڑے گئے تو اچانک ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ صرف بٹن سازی میں ہی استاد نہیں تھے، شراب تیار کرنے میں بھی کمال کرتے تھے۔ ان کی بھٹی میں کھچی شراب ذائقہ، رنگت اور نشے میں مشہور فرانسیسی شرابوں کو بھی مات کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہمیں بہت بعد میں معلوم ہوا۔ پہلے 6 مہینے تو ہم انہیں بٹن سازی کا ہی ماہر سمجھتے رہے۔ مسٹر رومولو بڑے خوش مزاج اور ملنسار آدمی تھے۔ اکثر اترتے چڑھتے بلڈنگ کی سیڑھیوں پر ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، اور کئی منٹ تک ان سے حیدرآباد کے میناکاری اور کانپور کے چمڑے کے بٹنوں پر بات ہوتی رہتی تھی۔ پھر ان کا نام کتنا اچھا تھا، رومولو زبان پر کس خوبی کے ساتھ گھومتا ہے، رومولو، کتنی گلاوٹ ہے اس نام میں، لکھنؤ کی ملائی کا سمجھ آتا ہے۔ اسی شیواجی پارک میں میرے ایک اور دوست رہتے ہیں، نام ہے خواجہ مشہد نواز۔ نام سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے مانو کوئی گھوڑا کچے شلغم چبا رہا ہے۔ بھلا آپ ہی بتائیے، ایسے نام کا آدمی اس دنیا میں کیا ترقی کر سکتا ہے؟ خیر، ذکر مسٹر رومولو کا ہو رہا تھا۔ جب وہ ناجائز شراب کے کھینچنے کے جرم میں پکڑا گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میرے ایک اور دوست ہیں جو اسی بلڈنگ میں رہتے تھے، اس سال وہ فرانس میں رہ آئے تھے، بہت ہی خوش طبیعت آدمی تھے، موٹر گاڑی بھی رکھتے تھے۔ کبھی کبھار جب میرے رشتہ دار گاؤں سے بمبئی سیر کے لیے آتے تو ان سے میں گاڑی مانگ لیتا۔ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے تاجر تھے، فیروز شاہ مہتا روڈ پر ان کا دفتر تھا۔ مسٹر رومولو کی گرفتاری پر وہ ہنس کر فرماتے، بھائی کچھ بھی ہو، رومولو برانڈ کی شراب کا جواب بمبئی میں نہیں ہے۔ اسے چکھ کر پیرس کی گلیاں یاد آ جاتی ہیں، اور فرانسیسی قواری کا جسم جو اب پیرس میں نایاب ہوتا جا رہا ہے آنکھوں کے آگے گھومنے لگتا ہے۔ مگر میں نے اپنے دوست سے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ بٹن۔ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نرے چغد ہو، ارے میاں یہ شیواجی پارک ہے، یہاں ہر آدمی 2 کام ضرور کرتا ہے، ایک سفید مارکیٹ کا اور ایک بلیک مارکیٹ کا۔ سفید مارکیٹ میں پیسہ ہے نہیں، پیسہ تو صرف بلیک مارکیٹ میں ملتا ہے۔ رومولو کی شراب مالابار ہل پر جاتی تھی، بڑے بڑے امیر گھرانوں میں،
بمبئی کے پولیس کمشنر نے اکثر دعوتوں میں اس شراب کو چکھا ہے کہ آپ بات کرتے ہو۔ جب پولیس مسٹر رومولو کو لے گئی تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میرے دوست کہنے لگے، اماں کیوں افسوس کرتے ہو، وہ بڑا فطرتی اور کائیا ہے، دور تک اس کی پہنچ ہے، دیکھنا بہت جلد چھوٹ آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا بھی۔ کچھ دن بعد ہم نے مسٹر رومولو کو ہنستے کھیلتے واپس آتے بھی دیکھا، مگر اب وہ شیواجی پارک کا فلیٹ چھوڑ رہے تھے۔ 10,000 کی پگڑی پر انہوں نے اپنا فلیٹ ایک سندھی پناہ گزین کو دے دیا تھا، جو بیچارہ اپنی جان بچا کر بمبئی بھاگ آیا تھا۔ اسے اپنے ڈالمیشن کتے کا بڑا افسوس تھا جو کراچی میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی، بچے، زیور، دولت سب کچھ وہ لے آیا تھا، مگر اس کے مکان، اس کا کارخانہ، اس کا باغ وہیں رہ گیا تھا۔ پر ان چیزوں کا اسے اتنا افسوس نہیں تھا جتنا ڈالمیشین کتے کا جو غلطی سے کراچی میں رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے مسلمان دوستوں کو کئی تار دیے، لیکن وہ لوگ اتنے کٹر پاکستانی تھے کہ انہوں نے بیچارے کا کتا وہی رکھ لیا۔ بڑا خوبصورت کتا تھا وہ، سفید براق، جلد پر چتلے چتلے داغ، جیسے نئے فیشن کی ساڑیاں ہوتی ہیں نا، بس اس کا پیارا ڈالمیشن بھی ذرا اسی ڈیزائن کا تھا۔ ظالم پاکستانیوں نے ہتھیا لیا، اور ہماری سرکار ہے کہ ایسے پناہ گزینوں کے لیے کچھ کرتی ہی نہیں۔ یہ بات کہ شیواجی پارک میں ہر آدمی کے 2 کام ہوتے ہیں یا وہ 2 کام کرتا ہے، مجھے جچی نہیں، اور جچی بھی تو اس وقت جب میرے دوست خود لڑکیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پکڑے گئے۔ بعد میں ان کا یہ راز کھلا کہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر بھی جو فیروز شاہ مہتا روڈ پر تھا، دراصل لڑکیوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ یہ کام غریب پناہ گزینوں کی آمد سے اور بھی بڑھ گیا تھا۔ انہی دنوں میرے دوست نے ایک نئی ڈیملر بھی خریدی تھی، اور اس میں اکثر خوبصورت لڑکیوں کو ڈرائیو کے لیے لے جایا بھی کرتے تھے، مگر وہ لڑکیاں اتنی فیشن پرست تھیں کہ مجھے کبھی انداز ہی نہیں ہوا کہ ان کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس قدر ہائی کوالٹی مال ہوتا تھا کہ پولیس کی نگاہ بھی چوک جاتی تھی۔ اور پھر بڑے بڑے دوست تھے میرے دوست کے، ان کے فلیٹ میں میری ملاقات نواب آکھر گھسیارہ کے ساتھ ہوئی، مسٹر جی حضوری کے ساتھ ہوئی، اور مولانا شرف اللہ سے ہوئی، سیٹھ دلپت چواڑیا سے ہوئی۔ کون لوگ تھے وہ؟ ہر ایک کے پاس 15-20 بلڈنگیں، 8-10 گاڑیاں، 5-7 معشوقائیں اور 2-4 سیاسی لیڈر۔ اور جب میں نے اپنے دوست سے کہا، بھائی تم بڑے بارسوخ ہو، ایک آدھ بزنس ہمیں بھی کرا دو، تو وہ بڑے موٹے سگار کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہتے، ارے بھائی تم کیا جانو اس بزنس میں کتنی پریشانی ہے۔ اب پتہ چلا جب پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی کہ اس میں واقعی کتنی پریشانی ہے۔ سنا ہے کہ جو لڑکی ایکسپورٹ کی گئی وہ صرف 13 سال کی تھی، اس کے ماں باپ نے اسے 1500 روپے میں بیچ دیا تھا۔ میرے دوست نے ایک ریاست میں اسے 7,000 میں ایکسپورٹ کر دیا۔ کسی نے بیچ میں کمیشن زیادہ مانگا اور میرے دوست نے نہیں دیا، اس نے پولیس میں جا کر اطلاع کر دی، اور آپ جانیے پولیس تو ایسے معاملوں کی طاق میں رہتی ہے۔ بیچارے شریف آدمی کو گرفتار کر لیا۔ ایسے واقعات شیواجی پارک میں ہوتے رہتے تھے۔ میرے ایک دوست تھا بھنڈاری، بیچارہ کراچی سے بزنس کے لیے آیا تھا، یہاں ایک گجراتی لڑکی سے عشق کر بیٹھا، اور بزنس کے بجائے اس نے لڑکی کی مانوسیت سے تنگ آ کر زہر کھا لیا۔ آپ اس لڑکی کو دیکھیں تو زہر مٹھائی بھی نہیں کھائی جا سکتی، مگر دل ہی تو ہے۔ شیواجی پارک میں کارخانے دار
رہتے ہیں، اور کارخاندار بھی، سیٹھ لوگ بھی اور سیٹھوں کے غلام بھی، کہیں کہیں فلم ایکٹر بھی نظر آ جاتے ہیں۔ وہ گھر دیکھا ہے تم نے جہاں شری گھوش رہتے ہیں؟ شری گھوش؟ سچ مچ؟ ہاں، وہی شری گھوش جنہوں نے چڑی کا اکا، چور کا مور اور گوبھی کے پھول میں کام کیا ہے۔ ہاں ہاں، کمال ہے بھائی، یہ چھوٹا سا مکان ان کا ہے، اور وہ جو مکان ہے جس کے باہر بھنگن جھاڑو دے رہی ہے، وہاں مس دمساز لانتی رہتی ہیں۔ دمساز لانتی؟ لانتی نہیں، لانتی۔ دمساز لانتی؟ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ وہی دمساز لانتی جو بدقسمت میں من کی پھوہار اور میں کیسے بکوں کی ہیروئن ہے؟ وہی 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 بھائی، یقین نہیں آتا اتنی بڑی ہیروئن یہاں رہتی ہے۔ ارے یقین نہیں آتا تو اس بھنگن سے پوچھ لو، پوچھو۔ کمال کر دیا بھائی، کیا سمجھتے ہو یہ شیواجی پارک ہے؟ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ شیواجی پارک واقعی دیکھنے لائق جگہ ہے۔ یہاں فلمی دنیا کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئنیں موجود ہیں، بڑے بڑے سیٹھ اور کارخانے دار، اخباروں کے مالک اور بڑے بڑے جرنلسٹ جن کی قلم کا لوہا دنیا مانتی ہے، اور پھر معمولی لوگ بھی رہتے ہیں، دھوبی، نائی، کلرک، افسانہ نگار، مٹھائی بیچنے والے، کنجڑے، ڈرائیور، ویٹر، پان والے، پھول والے، ناریل والے، دہی بڑی کی چاٹ والے، معمولی لوگ جن میں طوائفیں بھی شامل ہیں۔ شیواجی پارک انسانوں کی دوسری بستیوں کی طرح ایک بستی ہے۔ اس آبادی میں ہندو زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 100 میں سے 95 تو ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان۔ ہندو میں 70 مرہٹے ہوں گے اور 20 گجراتی، باقی 5 فلم ایکٹر سمجھ لیجئے۔ مرہٹے عام طور سے مڈل یا نچلے طبقے کی اولادیں ہیں۔ گجراتی امیروں کے طبقے میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اور جو فلم ایکٹر ہیں وہ ان دونوں طبقوں کے بیچ میں گزرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی وہاں۔ جنگ کے زمانے میں یہ لوگ لاکھوں کمایا کرتے تھے، جنگ کے بعد لاکھوں انہوں نے گنوا دیے، اور آج بیکاری کے زمانے میں ہندو سیوک سنگھ میں نام لکھوا لیا ہے اور ہندو مذہب سے محبت کرنے لگے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں یہ طوائفوں سے محبت کرتے تھے۔ کبھی غور کرتا ہوں تو اپنی ساری زندگی ذاتی اور خاص قومی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اصول پر چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ شیواجی پارک میں سبھی طرح کے لوگ ہیں، مگر پھر بھی 6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے فلیٹوں میں آرام سے رہتے ہیں، چاہے وہ دکھ سے رہتے ہوں یا سکھ سے رہتے ہوں، لیکن شرافت سے ضرور رہتے ہیں، کیونکہ انسان کی برادری کے ہزاروں لوگ غنڈہ گردی کے اصول پر کسی بستی کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے۔ اس لیے بچے آسانی سے گلیوں میں گھومتے ہیں، عورتیں آزادی سے پارک میں سیر کرتی ہیں، دکانوں پر سودا سلف خریدتی ہیں، مرد دفتروں، کارخانوں اور دکانوں میں کام کرتے ہیں، اور شام کو ایک دھوتی اور قمیص پہنے ہوئے سمندر کے کنارے آتے اور گپ شپ اڑاتے ہیں۔ ننھے ننھے کھلونوں کی ننھی ننھی حرکتیں اور قریب ہی سمندر کی گھن گرج گونج چاروں پہر سنائی دیتی ہے، اور انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک کا کام دیتی ہے۔ کبھی موسیقی ہے تو کبھی گرج ہے، کبھی خطرہ ہے تو کبھی خوشی ہے۔ سمندر کی گونج ہر آن انسان کے سکھ اور دکھوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور شیواجی پارک کی آبادی اس گونج میں اپنے ڈھنگ کے سر ڈھونڈتی رہتی ہے۔
शिवाजी पार्क में मेरे बसने के 6वें साल एक तूफ़ान उठा। ये तूफ़ान बहुत दूर से आया था। गो समंदर शिवाजी पार्क के बहुत करीब है, लेकिन ये तूफ़ान इस समंदर से नहीं आया था। ये बहुत दूर से, आज से 100 साल दूर पीछे से आया था। ये तूफ़ान गदर से शुरू हुआ और 15 अगस्त को सारे हिंदुस्तान में फैल गया। इंसानी तारीख़ के इस तूफ़ान ने हर हिंदुस्तानी के घर की चूल्हें हिला दी और कहीं ना कहीं उसकी रूह में, उसके बदन में, उसके जहन में, उसके बोलचाल में, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इनकलाब ज़रूर पैदा कर दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था जो सदियों के बाद ही इंसानों की ज़िंदगी में आता है। तो उसे शुरू हुए 100 साल से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। कई लोग कहते हैं कि ये तूफ़ान नहीं था, बल्कि 2 तूफ़ानों की टक्कर थी। एक तूफ़ान 100 साल पीछे शुरू हुआ था और दूसरा तूफ़ान जो उसके कहीं पहले मनुस्मृति की बदर्जे वार नस्ली तक़सीम से शुरू हुआ। सैकड़ों साल पहले वो निज़ाम जो बुद्ध के उरूज का सबब बना, जिसने इस्लाम को फलने फूलने का मौका दिया, जिसने अछूत पैदा किए, आज पाकिस्तान की पैदाइश का सबब बन रहा था। बिलाशुबा ये 2 तूफ़ानों की टक्कर थी। कौमियत का जज्बा और नस्ली निज़ाम का कारनामा, वतन परस्ती का सैलाब आज़ादी लाया और नस्ली निज़ाम के कारनामे ने पाकिस्तान को शक्ल दी। और अब दोनों तूफ़ान टकरा रहे थे। बिजली की कड़क, आंधी की तूफ़ान, गूंज गरज, इंसानी चीखें, खून की लहरें, बिजली जो घरों को जला गई, खेतों को जला गई, इंसानों को जला गई। ये तूफ़ान उधर से आया या जिधर से आया, ये तूफ़ान उधर से आया जिधर से आर्य लोग आज से 1000 साल पहले हिंद में दाखिल हुए थे। सरदार दोहत्तर सिंह इसी तूफ़ान के रेले में बहता हुआ शिवाजी पार्क आ निकला था। दोहत्तर सिंह लायलपुर का हथछट किसान था, जिस्मो जाँ का मजबूत। उसके बाप दादाओं ने लायलपुर की बंजर ज़मीन में अपनी मेहनत से बहार के फूल उगाए थे। वो लायलपुर का बूटा था। जिस तरह वहाँ का गेहूँ, वहाँ की रुई, वहाँ के पेलू लायलपुर के थे। जब एक बूटा अपने कुदरती माहौल, आबो हवा, अपनी ख़ास जगह, अपनी ज़मीन से उखाड़ लिया जाए तो दूसरी जगह उसकी काश्त मुश्किल हो जाती है। इस मामूली सी बात को हर किसान अच्छी तरह समझता है। हमारे मुल्क को बांटने वाले भूल गए कि दोहत्तर सिंह के कदम शिवाजी पार्क में नहीं जम सकते थे। उसकी जड़ें शिवाजी पार्क की फ़िज़ा को कबूल नहीं करती थीं। उसकी रगें मुरझाने लगी थीं। वो तंदुरुस्त पौधा ना था, बल्कि वो बीमार पौधा था। दोहत्तर सिंह की ज़मीन उसके पास नहीं थी। बीवी लायलपुर के एक जंगली सरदार ने भगा ली उसकी आंखों के सामने और वो कुछ नहीं कर सका। उसके माँ बाप उसके सामने मौत के घाट उतार दिए गए थे। फिर फ़ौज की मदद पहुंच गई तो वो बच गया, लेकिन कृपान उसके पहलू में हर वक्त बेचैन रहती। मेहनती किसान, माहिया और हीर गाने वाला किसान, हंसी ठटोली में डूबा रहने वाला किसान खून का प्यासा बन गया। उसने आते ही जब देखा कि शिवाजी पार्क में मुसलमान बड़े मज़े से रहते हैं तो वो भौचक्का रह गया। वो गली से गुज़रता रहा कि उसकी नज़र एक पठान पर पड़ी जो मिस दमसाज लांती के मकान के बाहर खड़ा था। उसे बलोची सिपाही याद आए जिन्होंने उसके गांव पर हमला किया था। बिल्कुल अचानक उसने शस्त्रीय काल का नारा बुलंद किया और कृपान निकालकर पठान को वहीं ठंडा कर दिया। शिवाजी पार्क में हिंदू मुस्लिम दंगे का ये पहला वाक़या था। पुलिस जांच के लिए आई, मगर मुजरिम का पता न चला।
اسی رات غنڈوں نے ایک کمیٹی بلائی، دھوتر سنگھ کی پیٹھ ٹھوکی اور فیصلہ کیا کہ شیواجی پارک سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے سردار دھوتر سنگھ کو سب غنڈوں نے مقرر کر لیا۔ دوسری رات کو سردار دھوتر سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کئی مسلمانوں کا قتل کر دیا۔ ان میں کئی غنڈے تھے اور اس فساد کے شروع ہونے سے پہلے ہندو غنڈوں کے ساتھ رہ کر شہریوں کو بلیک میل کیا کرتے تھے۔ امجد نے مرتے مرتے کہا، ارے دھارکر، زندگی بھر تیرا ساتھ رہا ہے، یاد ہے جب ہم نے مل کر سیٹھ دلپت کی بے عزتی کی تھی، جب سکروان جی پارسی کو سمندر میں ڈبویا تھا، جب ایرانی ہوٹل والے کو لوٹا تھا، اور آج تم ہم پر ہی تلوار چڑھا رہے ہو دوست؟ دھارکر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں کیا کروں دوست، مجبوری ہے، ہندو دھرم کا معاملہ آن پڑا ہے، ورنہ کوئی بات نہ تھی۔ سستری کال کہہ کر دھوتر سنگھ نے امجد کا سر اڑا دیا۔ اگلے روز شیواجی پارک اور اس کے آس پاس کے علاقے کو مسلمان خالی کرنے لگے ہیں۔ وہی فلیٹ جو 10,000 پگڑی پر بھی نہیں مل سکتے تھے، اب 2,000 پر جانے لگے۔ موٹریں جو 15-16 ہزار کی مالیت کی ہوں گی، 1,500 میں بکنے لگیں۔ بجلی کے پنکھے، ریڈیوگرام، ہر مہنگی چیز کوڑیوں کے مول بکنے لگی۔ یہ سب سردار دھوتر سنگھ کی رہنمائی کا نتیجہ تھا۔ اب گجراتی سیٹھ انہیں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے تھے، گجراتی سٹھانیوں نے اس کے گلے میں ہار پہنائے۔ امجد کی خوبصورت مرہٹا بیوی اس نے اپنے یہاں رکھ لی اور اسے امرت چکھا دیا۔ ہر روز شراب کی بوتل اس کے پاس پہنچ جاتی اور 150 روپے بھی۔ اب وہ سیٹھوں کی محفل میں رہتا تھا، ان کی موٹروں میں گھومتا اور گلی بازاروں میں اکڑ کر ایسے چلتا جیسے شیواجی پارک کا مالک وہی ہے۔ اب سردار دھوتر سنگھ کے بدن سے لائل پور کی سوندھی سوندھی مٹی کی بو نہیں آتی رہی، اب اس کے جسم کے ذرے ذرے سے لالچ اور خون کی بو آتی تھی۔ اب اس کی زبان پر ماہیا اور ہیر کے گانے نہیں تھے، اب وہ فلموں کے بازارو گیت گاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ہل نہیں تھا، خنجر تھا۔ دھوتر سنگھ مر گیا تھا، وہ جو لائل پور کا کسان تھا۔ وہ دھوتر سنگھ اب زندہ تھا جسے 2 طوفانوں کی ٹکر نے پیدا کیا تھا۔ اب وہ ہندو دھرم کی عزت کا محافظ تھا، اور جن لوگوں نے اس کے ذریعے فلیٹ حاصل کیے تھے، موٹریں حاصل کی تھیں اور پھر انہیں بازاروں میں ہزاروں کے منافع پر بیچا تھا، اس کے قدموں میں بچھے جاتے تھے اور اس کا استقبال دیوتاؤں کی طرح کرتے۔ اب یہ طوفان بھی گزر گیا، مسلمان شیواجی پارک سے نکال دیے گئے، لیکن کہیں کہیں اکا دکا مسلمانوں کا گھر رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، مجھے اس کی خبر نہیں۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ زندگی پھر اب پرانے ڈھرے پر آ چلی ہے۔ لوگ پھر رات کو گھروں سے سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، عورتیں اور بچوں کے قہقہے بھی سنائی دیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے دہی بڑے والے، پھول والے، ناریل بیچنے والے گھوم رہے ہیں، ٹھیلوں پر شمع روشن ہے اور گجراتی سیٹھوں کی قیمتی گاڑیاں جھناٹے کے ساتھ گزر جاتی ہیں اور آدمی انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دھوتر سنگھ کی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے، اس کے گھر اب شراب کی بوتل نہیں پہنچائی جاتی اور نہ 150 روپے کی آمدنی ہے۔ کوئی اب اس کے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں پہناتا، اسے ہندو دھرم کا محافظ بھی نہیں بناتا۔ بڑے بڑے سیٹھ جو فساد کے دنوں میں خود اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے پھرتے تھے، اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ سورت سنگھ نے کہا، وہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ 2 کشمیری مسلمان آئے تھے، میاں بیوی، اپنے کسی رشتہ دار کو پوچھتے ہوئے کہ مجھے لڑکوں نے بتایا، میں نے کہا آؤ تو میں ان سے ملوا دوں، بس میں انہیں گھر لے آیا اور وہیں ختم کر دیا۔
چلیے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف۔ دونوں نوجوان تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر، اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم تو کشمیر سے آئے ہیں، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیش سے آئے ہیں، ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہیں اور مخملی سبزے کا فرش ہے اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ناشپاتیوں کی شاخوں میں سبز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگنا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر ہے۔ لڑکی کی نازک گردن میں شہرک پر زخم تھا اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پرائے دیس کی اوس تھی اور اس کی نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا اور کشمیر کا شہزادہ اپنے صدیوں کے چیتڑوں میں لپٹا ہوا اپنی غربت اور نکبت اور یاس کے باوجود اس قتل گاہ کے خونی تخت پر ایک عجیب تمکنت سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اکڑا ہوا ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا۔ اس کے جسم پر بہتیرے گھاؤ تھے کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ، اپنی بیوی اور اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہا تھا۔ ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا اور دھان کے کھیت سوکھ گئے تھے اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی اور وہ اکڑا ہوا ہاتھ کہہ رہا تھا، ظالموں، تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پور سیکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاستدان ہندو اور مسلمان، یہ ساختنی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کملاکر نے ہنس کر کہا، بڑے ٹھاٹھ سے آئے تھے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے، معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملاکر سے ملاقات ہوگی۔ کملاکر کے گرگے ہنسنے لگے۔ کچھ وقفے کے بعد کملاکر نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکال کے سورت سنگھ کو دیے اور اس سے کہا، ان لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ۔ شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا، آج بمبئی میں بالکل امن رہا۔ اگری پاڑا، گول پیٹھا، ڈونگری، کالوا دیوی، بھنڈی بازار کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی۔ صرف لال باغ میں چاقو زنی کی 4 وارداتیں ہوئی ہیں، باقی سب جگہ امن ہے۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کہا، ایک بنڈل شیرمال بیڑی کا دے دو اور یہ ہے تمہاری کوکین۔